خریدی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو ہم نے خرید لیا. بات سمجھ میں آئی؟ خرید لیا، اسی لیے وہ خریدی ہوئی چیزوں کو جنت میں رکھیں گے. یقاتلون، تو خوشیاں مناؤ، اب تم بک گئے ہو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اور یہی بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف. کہ ایمان والے کیسے ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون، سیاحت کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی محافظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. یہ نبی کی شان نہیں اور نہ ایمان والوں کی کو شایع ہے یہ کہ یستغفروا للمشرکین، وہ مغفرت مانگے اللہ سے مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربى، اگرچہ کہ وہ مشرکین ان کے خرابت دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان پر کہ وہ آگ والے ہیں. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدها ایاہ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا مگر نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا ان کے باپ کے لیے مگر وعدها ایاہ، مگر ایک موعدے کی وجہ سے، ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا اس سے. یہاں باپ سے مراد لابیہ، باپ سے مراد چچا آزر. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، فلما تبین له، جب ان پر ظاہر ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم پر یہ کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ اس سے بری ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام البتہ زیادہ آہ کرنے والے، بڑے نرم دل، حلیم، بردبار تھے. یبین لهم ما وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے کہ اس نے ہدایت دے دی ہو انہیں. حتی یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ انہیں اللہ تعالیٰ بیان کر دے ما یتقون، ان کے تقوی کو سمجھا دے، بیان کر دے. پرہیزگاری کیا چیز ہے بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس پرہیزگاری پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوائے کوئی ولی اور نہ مددگار، نہ کوئی دوست ہے اللہ کے سوائے تمہارے لیے، نہ کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی. کا مطلب کیا؟ نبی کی امت کی توبہ قبول کر لی. والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین کی بھی توبہ قبول کر لی، والانصار، اور انصار کی بھی توبہ قبول کر لی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جس کی انہوں نے پیروی کی. الذین، جنہوں نے اتبعوہ، نبی کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے لمحوں میں، تنگی کی ساعت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھے ان میں سے بعضوں کے دل ٹیڑے ہونے کے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان پر رافت والا اور رحمت والا ہے. وعلی الثلاثہ، اور ان 3 صحابہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. یہ کون 3 صحابہ تھے؟ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جن کے نام مہک رہے ہیں، مرارہ،
ہلال، کعب، یہ 3 صحابہ. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی. الذين خلفوا، جو پیچھے روک لیے گئے. خلفوا، خلفوا نہیں کہا، خلفوا. مشیت ایزدی نے انہیں روکا. ہائے 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 ہائے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین. بما رحبت، بعد اس کے کہ وہ وسیع تھی، وسیع ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے دل بھی ان پر تنگ ہو گئے، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی. وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اللہ کے خیر سے اور اللہ کے غضب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں. الا الیہ، اگر بچنا ہے تو اللہ ہی کے دامن میں جانا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اللہ ہی کے دامن کو پکڑنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ ہی کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ ہی سے قریب ہونا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی کہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. راسخ شاہ صاحب آئے میری دکان میں، لنگی خریدی، بنیان خریدا، جھبا خریدا، ٹوپی خریدی، اور دستی خریدی، تیلیا رومال خریدا، سب لیا. اس کے بعد میں پیسے لے کے قاسق صاحب کو چیز دیتا ہوں تھیلی میں ڈال کے، یعنی اس کے اوپر لکھا ہے تھینک یو کم اگین، تھینک یو کم اگین. ہمارے پاس اور بھی اچھے چیزیں ہیں، ہم دیں گے. بولتے نہیں بولتے کیا صاحب؟ اب یہ رمضان کے لیے بس ہے، اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی، ہونے کے بعد آئندہ رمضان میں بیوی کے ساتھ آئیے، ہم اور چیزیں دیں گے. ہم سمجھ میں آیا؟ فتاب علیہم ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. لیتوبوا، تاکہ وہ پھر توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے بڑا گناہ کر کے آئے بھی تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ. کیا آیت آ گئی؟ کیا آیت آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو گئے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ باپ مارنے والا ہے، امی کو پکڑ لیتا، امی کے پاس ساتھ ہوتے ہی باپ چھوڑ دیتا. جی چھوڑ ڈالو جی، چھوڑ، آج نہیں چھوڑو گا، سر پھوڑ ڈالوں گا اس کا. چھوڑ ڈالو جی، چھوڑ ڈالو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ جلا دے گا، مار دے گا. وکونوا مع الصادقین، سچوں کا دامن تھام لو. غوث اعظم کے ساتھ رہو گے تو کیسے عذاب نازل ہوگا؟ خواجہ اجمیری کے ساتھ رہو گے تو کیسا عذاب نازل ہوگا؟ دامن غوث الورا ہاتھ میں ہوگا تو کیسے عذاب نازل ہوگا؟ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. ما کان لأہل المدینہ، مدینے والوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں. ومن حولهم، اور ان کے اطراف جو رہتے ہیں، من الاعراب، بدویوں میں سے، ان يتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے رہ جائے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور رسول اللہ کے نفس پر اپنے نفس کو ترجیح دے، یہ بات درست نہیں. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ فی سبیل اللہ. یہ اس لیے ہے کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی ظمأ یعنی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تکلیف، ولا مخمصہ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ولا یطؤون موطئا، اور نہ وہ کوئی راستہ طے کرتے ہیں. یغیظ الکفار، جو کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ پہنچتے ہیں اپنے دشمن سے کوئی
نہ ان پر ہوتا ہے دشمن کی طرف سے کوئی حملہ، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر ان تمام چیزوں کے بدلے میں ان کو ایک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک محسنین یعنی نیکوکاروں کا اجر ضائع فرمانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے کیوں بلاتا ہے؟ کہ تکلیف جو بھی تم جنگ کے دوران اٹھاؤ گے اس کا اجر ملے گا تم کو۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ وہ خرچ کریں گے کچھ خیرات، صغیرۃ ولا کبیرہ، کچھ مال خرچ نہ کریں گے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ طے کریں گے کوئی وادی، الا کتب لهم، مگر ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کا اجر، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے ان کے اعمال کے اچھے عملوں کا، اچھے عملوں کی جزا دے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کو دیکھو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مومنوں کو یہ درست نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں جنگ میں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہیں نکلتی ان من كل فرقة منهم طائفة، ان میں سے ہر ایک جماعت میں سے ایک ٹکڑی، لیتفقهوا في الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے قریب ہیں کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں یعنی کفار تم میں غلظہ پائیں، سختی پائیں، ایسی جنگ کرو کہ کفار کے پاؤں کھڑ جائیں اور پھر دوبارہ جنگ کرنے کی انہیں ہمت نہ پڑے۔ رستموں، ارجنوں، چنگیز کی ہمت نہ پڑی، کام وہ عشق نے انجام دیے، زندہ رہے۔ سمجھ گئے شعر؟ سمجھ گئے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ 40 لاکھ فوج رندے سامنے، اللہ سے جیتیں گے کیا؟ یہ ایک اللہ بس نہیں 40 لاکھ کو ہرانے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ ہے تو ڈرو مت۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کبھی ان پر کوئی سورہ نازل ہوتا تو منافق لوگ کہتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یہ آیت اتری نا تم میں، اس سے ایمان کس کا بڑھ گیا؟ یہ آیت سے تمہارا ایمان بڑھ گیا؟ اب تقریر سن کے بھی جائیں گے، جا کے بولیں گے کیا بول رہے تھے سو، تو سمجھ میں آیا کیا نہیں بات بولے کیا وہ؟ یہ منافق پہلے ہی بولتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بے شک جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اللہ نے جو سورہ نازل فرمایا ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ وہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی ناپاکی اور بڑھ جاتی ہے، ان کی ناپاکی میں اور ناپاکی بڑھ جاتی ہے اللہ کی صورتیں سننے کے بعد۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت پر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبے، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سال میں یہ کیا 2 بار تکلیف دیتا سدھارنے کے لیے، لیکن سمجھتے نہیں۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کبھی نازل ہوتی کوئی سورہ کوئی سورت، یعنی جب کوئی نازل ہوتا کوئی سورہ تو نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے، دیکھ کے کیا بولتے، حل یراکم، بعض کی طرف دیکھ کے بولتے حل یراکم من احد ثم انصرفوا۔ بھائی عطا اللہ، ہمیں بیٹھے ہی سوئے محفل میں 90 میں کوئی بھی ہم نہ دیکھتے کہ دیکھو کوئی بھی ہم نہ یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون، بسبب اس کے کہ وہ ناسمجھ قوم ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے ہی نفسوں میں سے، عزیز علیہ، دشوار ہے اس پر، ما عنتم، وہ چیز جو تم پر دشوار ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد علمها، تمہارے کسی آدمی کے، تم میں سے کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھتا مگر میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ غوث اعظم کی دعاؤں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد علمها۔ اب جان لیا آپ نے کہ حضور کی وسعت کتنی ہے، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، رسول تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو رسول کی کیا وسعت ہے سمجھ لو۔ کون ہے ہمارے رسول، کیا ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے۔ یہاں بھی محمد وہاں بھی محمد، محمد کے جلوے ہیں کونوں مقام میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اس پر گراں گزرتا ہے وہ جو تم پر تکلیف جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، یعنی تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری کثرت کے طالب ہیں، وہ تمہاری نیکیوں کے طالب ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ رؤوف الرحیم ہیں۔ فإن تولوا، اے حبیب اگر یہ منہ پھیر لیں، ایسے میرے پیارے حبیب سے منہ پھیر لیں، فقل، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے بس ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آیات الکتاب الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سورہ یونس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ یونس ہے، مکیہ ہے، مکی سورہ ہے۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے عجیب ہو گئی؟ ان اوحینا الی رجل منہم، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک شخص پر، ایک رجل پر، یعنی ایک انسان پر، ان انذر الناس، کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، ان لہم قدم الصدق، یہ کہ ان کے لیے ہے بلند مرتبہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا سفارشی الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم کے بعد۔ ذالکم ربکم،
وہی ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہ ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی، آفرینش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دہراتا ہے، یعنی مخلوق کو از سر نو پیدا کرتا ہے، پھر اسے فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسے پیدا فرماتا ہے۔ ہم سب کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، پھر ہم کو فنا کر دے گا، پھر ہم کو باقی کرے گا، پھر ہم کو جلائے گا، ہم کو زندگی دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے پینا ہے کھولتا پانی جہنم کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے سبب۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے خدا جس نے بنایا سورج کو روشن کر دینے والا، روشنی کا سبب، والقمر نورا، اور چاند کو اس نے نور بنایا۔ چاند کو تو نور مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو نور نہیں مانتے۔ والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور چاند کی اس نے منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جانو برسوں کا حساب، سالوں کا حساب، والحساب، اور حساب جانو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، چاند کی اس نے منزلیں طے کر دیں تاکہ تم گنتی جانو برسوں کی کہ کتنے برس گزر گئے، والحساب، اور تاکہ تم کو حساب ملے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کی تبدیلی میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، پرہیزگار قوم کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہ آخرت میں ہم سے انہیں ملنا ہے، اس بات کا انہیں یقین نہیں ہے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور راضی ہو گئے وہ دنیا ہی کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے دنیا ہی کی زندگی پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم کی، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ذریعے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی صدا کیا ہوگی جنتوں میں؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے ہمارے پروردگار، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی تحیت، ان کی دعا جنتوں میں کیا ہوگی؟ سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اس چیز کو جلدی لا لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
جلدی لائے لوگوں پر شر اور مصیبت اور تکلیف، استعجالہم بالخیر، جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں خیر کو حاصل کرنے میں، نیکی حاصل کرنے میں، بھلائی حاصل کرنے میں، راحت حاصل کرنے میں جس طرح ہم جلدی کرتے ہیں، اگر اسی جلدی سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر شر نازل فرمائے، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، ان کا وقت آ جائے گا، ان کی میعاد پوری ہو جائے گی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یعنی ان کی وہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی ان کو۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، اور جب کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، تو وہ ہمیں پکار اٹھتا ہے، ہم کو پکارتا ہے، لجنبہ، لیٹے لیٹے ہی پکارتا ہے، او قائدا، یا کھڑے کھڑے ہی پکارتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے ہی پکارتا ہے، او قائما، یا کھڑی ہوئی حالت میں ہم کو پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم کھول دیتے ہیں، بس جب ہم کھول دیتے ہیں اس کی تکلیف، یعنی ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مر کألم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ چل دیتا ہے اس طرح جس طرح کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں کسی مصیبت پر جو اسے پہنچی ہو۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا حد سے گزرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ہے، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دی تم سے پہلے بہت سی قومیں ہیں، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جبکہ انہوں نے زیادتیاں کی، گناہ کاریاں کی، حد سے بڑھے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، کھلی دلیلیں لے کے، روشن دلیلیں لے کے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم اور گناہگار قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ان کا جانشین بنا دیا تم کو زمین پر، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جب کبھی پڑھی جاتی ہیں ان پر، اور جب کبھی پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں کھلی ہوئی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے ہماری ملاقات پر، ائتنا بقرآن غیر ھذا، لاؤ ہمارے پاس اس قرآن کے سوائے کوئی اور قرآن، او بدلہ، یا بدل ڈالو اس قرآن کو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے حبیب تم فرماؤ کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مجھے لائق نہیں ہے کہ میں اسے بدل دوں، یعنی قرآن کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں اور میں اس کو مان لیتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں میرے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر اللہ نے نہ چاہا ہوتا تو میں نے اس قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی، علیکم تم پر، ولا ادراکم بہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے آگاہ نہ کیا ہوتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بس تحقیق تم میں رہا ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جس نے جھوٹی بات باندھی اللہ پر، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کی اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیتوں کی۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً
مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوائے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان بتوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں، یہ بت پرست کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے حبیب تم فرماؤ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اس بات کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور نہ زمین میں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وما كان الناس الا امة واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، ایک ہی قوم، ایک ہی جماعت، ایک ہی ٹکڑی۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں منتشر ہوئے، بکھرے، ٹوٹے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو سابق ہو گئی، طے ہو گئی، من ربک، اے حبیب تمہارے رب سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، فیما فیہ یختلفون، اس بات میں جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، فقل انما الغیب للہ، بس اے حبیب تم فرماؤ کہ غیب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت بعد تکلیف کے جو انہیں پہنچی ہو، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ مکر کرنے لگتے ہیں ہماری نشانیوں میں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہارے مکر کی تمہیں سزا دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی مکر کی سزا دینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے مکر کو، تم جو مکر کرتے ہو اسے لکھ رہے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، کیا خوب کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے خدا جو سیر کراتا ہے تم کو فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، کشتیوں میں جو سوار ہوتے ہیں لوگ ان کو لے کے چلتی ہیں کشتیاں، بریح طیبہ، پاک ہوا کے ساتھ۔ وفرحوا بہا، اور جب کشتیوں میں بیٹھ کے جانے والے کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کشتی چلنے لگتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وفرحوا بہا، جات آئی ہو ناصف، کی اچانک آتی ہے ان کشتیوں کے پاس ریح ناصف، ان کشتیوں پر آ جاتی ہے ایک تند و تیز ہوا، وجاہم الموج، اور آتی ہے ان لوگوں کے پاس جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں موج، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی ہر طرف سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ان کو گھیر لیا گیا، گر گئے وہ طوفان میں، اب وہ مرے، اب برباد ہو گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار اٹھتے ہیں وہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، جب بچا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس انا بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت تو تمہارے نفسوں پہ ہے، تم جو سرکشی کر رہے ہو بغیر حق کے، اس سرکشی کا
کی سزا تمہیں کو بھگتنی پڑے گی، اس سرکشی کا نقصان تمہیں اٹھاؤ گے۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں باخبر کریں گے تمہارے اعمال سے۔ بما کنتم تعملون انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کیا اچھی مثال دی حق تبارک و تعالیٰ نے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کے فروغ اور ترقی اور کامیابی کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی کو دنیا میں دولت مل گئی، شہرت مل گئی، وہ جو نعمتیں چاہتا تھا مل گئیں، تو وہ اکڑنے لگتا ہے نا۔ دولت مل گئی، شہرت مل گئی، تو اب اسے جو شہرت مل گئی، دولت مل گئی، جو خوب پیسہ مل گیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً مثال ہے دنیا کی زندگی کی، کمائن، اس پانی کی سی، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو وہ مل گیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے مل گئی زمین کی نبات، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنا سنگھار لے لیا، یعنی زمین خوب سمر گئی، نکھر گئی، وزینت، اور خوب مزین ہو گئی، وظن اہلها، اور اس کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا، انہم قادرون علیہا، کہ اس پر انہوں نے قابو پا لیا، آتاہا امرنا، آیا اس زمین پر ہمارا حکم، لیلاً او نہارا، یعنی ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیداً، بس ہم نے بنا دیا اس کھیت کو، اس باغ حصیداً، کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم وضاحت کے ساتھ آیتیں پیش کرتے ہیں لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا، نیکی کی، الحسنی، ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، وہ زیادہ، اور زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے یہاں اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، للذین احسنوا، جن لوگوں نے نیکی کی، الحسنہ، ان کے لیے الحسنہ ہے، الحسنہ سے مراد جنت ہے، وہ زیادہ، اور جنت سے بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ اللہ اپنی طرف سے دے گا، اپنے کرم سے دے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ جنت تو ملے گی نیکوں کو، جنت کی نعمتیں تو ملیں گی، حور و غلمان تو ملیں گے، حور و قصور تو ملیں گے، شہد و شراب جنت کی تو ملے گی، دودھ اور پانی تو جنت کا ملے گا، جنت کے میوے تو ملیں گے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تو ملیں گی، جنت کی باغ و بہار تو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ وہ زیادہ، اللہ کا دیدار بھی ملے گا، وہ زیادہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا وہ نتیجہ نہیں، ہم اپنے فضل سے دیتے ہیں، تمہارے اعمال کے نتیجے کے طور پر تو ہم نے جنت دے دی، اور ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے، یہ ہمارا کرم ہوگا، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہوگا جو تمہیں ملے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور جنتیوں کے چہروں پر نہ چھائے گا غبار اور نہ ذلت کا اثر ان کے چہروں پر ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلها، اس برائی کی، ہر برائی کا بدلہ اس کے برابر، اس کے جیسا ملے گا، یعنی جو برا کرے گا اسے سزا بھی ملے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر چھا جائے گی ذلت،
ما لهم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ کے سوائے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کا اللہ کے سوائے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں پر اڑا دی گئی، گویا کہ ان کے چہروں پر ڈھانپ دی گئی، ڈھانک دی گئی قطعا من اللیل مظلما، رات کے تاریک رات، اندھیری رات کے ٹکڑوں کو ان کے چہروں پر چڑھا دیا گیا ہے، ان کے چہروں پر ڈال دیا گیا ہے، ان کے چہروں کو تاریک رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یقیناً وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے شریک، یعنی تمہارے معبودان باطلہ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم ان کے درمیان دوری ڈال دیں گے، ان کے درمیان رشتوں کو، ناتوں کو کاٹ دیں گے، تعلقات کو کاٹ دیں گے، ان کے درمیانی تعلقات کو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شرکا، بھائی میں کیا کہوں، وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، بڑے مزے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اور خصوصاً میرے برادران طریقت کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، سمجھنے کی بات ہے، میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، العاقل تکفیہ الاشارہ، اگر در خانہ کسست، ایک آواز بس است، اگر گھر میں کوئی شخص ہے ایک آواز بس ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بڑے پتے کی آیت ہے ارباب طریقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم بت پرستوں، باطل پرستوں، مشرکوں اور ان کے معبودان باطلہ کے درمیان ہر رشتہ اور ناتا کاٹ دیں گے، ان کے آپس کی محبت کو ختم کر دیں گے، آپس کے تعلقات کو ختم کر دیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، تو اس وقت ان کے معبودان باطلہ، بت پرستوں کے جھوٹے معبود کیا کہیں گے؟ یہ ذرا غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے۔ قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اللہ کے دربار میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھائیو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارے سے بولتا ہوں، اللہ کے دربار میں کسی کو مجال ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور کب؟ جبکہ خدا سامنے ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ظاہر ہے، میدان محشر ہے، دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت عدل پر جلوہ گر ہے، اور کافر ہیں، خدا کے معتوب بندے ہیں خدا کے سامنے۔ ایسے وقت کا واقعہ ہے، بہت غور سے سنیں، تو بت پرستوں سے، معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والوں سے معبودان باطلہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت کے دن، وہ تو سچ بولنے کا مقام ہے، اب گٹے ہوئے ہیں، سچ بولنے کے مقام میں کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے دنیا میں۔ جھوٹے خدا اپنے پجاریوں سے، اپنے پوجنے والوں سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے قیامت کے دن، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے لیے تمہارے اور ہمارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً، دیکھیے معبودان باطلہ، جھوٹے خدا اپنے پوجنے والوں سے کہہ رہے ہیں
ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً یا ان یقیناً کے معنی میں، یقیناً ہم تمہاری بندگی سے غافل تھے، غافل ہیں نہیں، غافل تھے، تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، اور پھر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں